لاہور احتجاج اور دھرنوں کی لپیٹ میں، سرکاری ملازمین کو احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ اسلام پورہ میں 49 نامزد اور 100 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کار سرکار میں مداخلت اور پولیس پر حملے کی دفعات شامل۔ پولیس نے 90 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سیکریٹریٹ کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے سرکاری ملازمین کی گرفتاری کی مذمت۔ سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا، انتظامیہ ان ایکشن۔ متعدد اساتذہ کو دھرنے کے مقام سے گرفتار کر لیا۔ مختلف تھانوں کے حوالات میں قید اساتذہ کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ اساتذہ نے اسکول میں تعلیمی بائیکاٹ کر دیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ساتھ ڈینگی ملازمین کے مذاکرات کامیاب۔ ڈینگی ورکرز نے 2 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا۔ ڈینگی ملازمین فیڈریشن اور محکمہ صحت کے افسران کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ ڈینگی ورکرز نے ریسک الاؤنس سمیت بقایا جات پر دھرنا دے رکھا تھا۔ تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے ملازمین کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ احتجاجی ریلی میں مظاہرین کے 32,000 تنخواہ دو، کام لو کے نعرے۔ کہتے ہیں حکومت نے مزدور کی تنخواہ 32,000 روپے مقرر کی، ہمیں 25,000 روپے دی جا رہی ہے۔ شیخ زید اسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج 19 روز سے جاری۔ آؤٹ ڈور سروسز بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے سے شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ مہنگائی نے پنجاب پولیس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ گاڑیوں کا سرکاری ایندھن 1 ماہ سے بند ہے۔ پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ بھی متاثر ہونے لگا۔ ایندھن نہ ملنے کے باعث افسران اور تھانوں کی گاڑیوں کا پہیہ رک گیا۔ مہنگائی اور پیٹرول کی بڑھتی قیمت کے پیش نظر ایندھن کا سرکاری فنڈ پہلے ہی ختم ہو چکا۔ بورڈ آف ریونیو افسران کی غفلت یا ملی بھگت۔ 19 کروڑ 92 لاکھ کا منصوبہ 1 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ محکمے کی ایک عمارت کی تزئین و آرائش پر ہی 100 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ دفاتر کی چھتوں پر فال سیلنگ کی مد میں لاکھوں روپے لگا دیے گئے۔ مہنگے ترین سنگ مرمر اور دیواروں پر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں تعمیراتی کام سست روی کا شکار، لاگت مزید بڑھنے کا خدشہ۔ سول سیکریٹریٹ میں غیر معیاری کام کیے جانے کا بھی انکشاف۔ دفاتر میں لکڑی کے کام میں بھی نقائص سامنے آ گئے۔ ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ بادشاہی مسجد کے مقدس نوادرات کی حفاظت کا مشن۔ پنجاب حکومت نے 6 کروڑ 86 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کر لیے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نئی جگہ کا تخمینہ پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مقدس نوادرات کو محفوظ جگہ پر رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، کئی سال سے ویران بند روڈ کی شمشان گھاٹ کی بحالی کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر خصوصی ٹیموں نے کام شروع کر دیا ہے۔ خستہ حال روڈ کی بحالی اور شمشان گھاٹ میں جڑی بوٹیوں کو ختم کر کے لان بنایا جائے گا۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے بس اڈوں کی بحالی کے لیے اقدامات۔ سیکیورٹی کی بہتری کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کی سائن بورڈز اور کرایہ نامہ واضح طور پر آویزہ کرنے کی ہدایت۔ لاہور رنگ روڈ کو جنوری میں کھول دیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا رنگ روڈ SL3 کا دورہ۔ سید محسن نقوی نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہا ترقیاتی کام جاری رہیں گے۔ انسداد اسموگ کے لیے کارروائیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ۔ NOC کی فراہمی کے لیے آئے شہریوں سے مسائل سنے۔
کمشنر لاہور کی بزرگ خاتون کو متعلقہ دستاویزات ان کے گھر فراہم کرنے کی ہدایت۔ سی ای او روڈا عمران امین کا انڈسٹریل زون کا دورہ، انڈسٹریز اور روڈا کانٹریکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنے کا جائزہ لیا۔ ترجمان روڈا کا کہنا ہے فیکٹریز کو کوڑا کرکٹ جلانے کی اجازت نہیں، کانٹریکٹرز اور گاڑیوں کے انجن بہترین حالت میں رکھنے کی ہدایت۔ بجلی چوری مہم کی آڑ میں عام صارفین سے بدسلوکی، لیسکو کا خراب میٹرز پر بھی بجلی چوری کا الزام، عام صارفین سے ڈیٹیکشن بل چارج کیا جانے لگا۔ لیسکو کی غلطی کی سزا عام صارفین بھگتنے پر مجبور، ٹارگٹ پورا کرنے کے چکر میں بلا وجہ مقدمات کا اندراج۔ پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری رانا عظیم کو سچ بولنے کی سزا ملنے لگی، سینئر صحافی رہنما کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی گئی۔ رانا عظیم کے خلاف اندراج مقدمہ پر صحافی برادری کا شدید احتجاج، صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری کہتے ہیں صحافی برادری کے خلاف ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہا جائے۔ پاکستان کی معیشت غیر یقینی کا شکار، غیر ملکی ادارے بھی چکرا گئے، 3 عالمی اداروں نے مختلف رپورٹس جاری کر دیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق ترقی کی شرح 2.5% رہنے کا امکان ہے، ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان 1.7% کے حساب سے ترقی کرے گا۔ تو آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی نواز شریف جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آیا آپ کے ووٹوں سے، 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دیے۔ اگر ہم نے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اس ملک کے اندر تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف پاکستان 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی، 16 ماہ کی حکومت میں ہمیں بلند ترین مہنگائی ورثے میں ملی، صدر نون لیگ میاں شہباز شریف کا تاجر کنونشن سے خطاب، کہا معاشی ترقی کرنی ہے تو ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا، 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے۔ آئندہ انتخابات مسلم لیگ نون ہی جیتے گی، پاکستان ایک بار پھر ترقی کی منازل طے کرے گا، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا تاجر کنونشن سے خطاب، کہا کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہم نے ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ معاملہ یہ 15-16 مہینے کی حکومت کا، یہ بہت لوگ کہتے ہیں جی اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ او بھائی، یہ مہنگائی کی لڑائی نہیں تھی، یہ سروائیول کا 16 مہینے کی جنگ تھی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچانا ہے۔ یہ تھے آپ کے دشمنوں کے عزائم، جو کہ کچھ ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک کے باہر تو بہت بڑی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بنے، اور اس کے جو کچھ خاص ان کے جو ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی اس ملک کے ساتھ بات کی جائے۔ میاں نواز شریف کو ایک بار پھر عوام اور ملک کو بچانے واپس آ رہے ہیں، چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں ملکی دفاع پر سمجھوتا نہ کرنے والا ہی ملک کو معاشی طور طاقت بنائے گا۔ کہنا میں صدر نون لیگ شہباز شریف کی گاڑی روک کر احتجاج کرنے پر مقدمہ درج، ایف آئی آر میں عبدالحفیظ، افتخار احمد، راؤ ناصر اور احمد علی نامزد اور 90 نامعلوم افراد شامل، روڈ بلاک کرنے اور پولیس سے لڑائی جھگڑے کی دفعات شامل۔ پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کو شہر میں پنڈال سجائے گی، صدر پیپلز پارٹی لاہور چودھری اسلم گل نے چیف سیکرٹری سے جلسے کی اجازت مانگ لی، خاتمی سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کرنے کی درخواست، چیئرمین پی بی بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ کی ڈپٹی کمشنر کو کل تک فیصلہ کرنے کی ہدایت، جسٹس راحیل کامران شیخ نے لا آفیسر سے فیصلے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔
अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक से सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान और मिली यकजहती कौंसल डॉक्टर साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात सियासी इत्तेहाद और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में JUP के जनरल सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त। मुनशियात फरोशों की जायदादें जब्त, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी का फूड पांडा के जरिए मुनशियात की फरोख्त का इंकशाफ। कहा कि बास लोग शादी ब्याह के मलबूसात में मुनशियात की पुड़ियां लगाकर फरोख्त करते हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस का ऑयल स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। स्मगल शुदा ईरानी ऑयल के 35 टैंकर्स पकड़े गए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हारिस अंसारी के मुताबिक स्मगल शुदा डीजल और पेट्रोल की मालियत 90 करोड़ से जायद की है। खबरदार होशियार, रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। वन वे ट्रैफिक की तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर कटेगी FIR। शहर के 200 से ज्यादा मुकामात पर खुसूसी टीमें कानून शिकनों को पकड़ने में मसरूफ। IG पंजाब ने पुलिस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को फीडबैक के लिए QR कोड भी जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है शहरियों से हासिल करता फीडबैक की रोशनी में सर्विसेज का मयार मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। कामरान पंजोताब SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच तैनात। एजाज रशीद को SSP VIP सिक्योरिटी लगा दिया गया। शफीक अहमद SSP ऑपरेशंस 1 सेफ सिटीज अथॉरिटी मुकर्रर। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। 91 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल अब्दुल करीम की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। कल आलम इस्लाम में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। कहा कि फ़लस्तीन के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। फ़लस्तीनियों ने कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को भी जिला बख्शी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी सियासी काउंसलर की मुलाकात। आलमी मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी सियासी काउंसलर अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक से भी मिले। सराजुल हक ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात पायादार और तारीखी नौइयत के हैं। कमिश्नर लाहौर से काज़ाकिस्तान के एजाजी काउंसलर जनरल राव खालिद की मुलाकात। तालीम के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि लाहौर कॉलेजेस का शहर है। तारीखी और सकाफती एतबार से इसकी अहमियत मुसल्लिमा है। यूनिवर्सिटीज़ को सियासत और इख्तलाफात का अखाड़ा ना बनाया जाए। वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर का इजलास से खिताब। कहा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जामियात में ट्रांसपेरेंसी और सिक्रूटनी के जिम्मेदार हैं। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज। 24 घंटे के दौरान 71 नए अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 5 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज। शहर में रमासाल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2387 तक पहुंच गई। स्मोक के खात्मे कमीशन फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। 2 हफ्तों में 437 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग। खिलाफ वर्जी करने वाली 63 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। 21 मुकदमात दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। और बाघों के शहर में स्मोक का राज बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर का मुसलसल पहला नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।